علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد، اصل موضوع یہ ہے کہ آج ہندوستان کا ماحول کیا ہو چکا ہے، اور خاص کر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے کیسا ماحول ہے۔ اسی ماحول کے لیے ایک شاعر نے اپنے قلم کو اٹھایا تو لکھا تھا، جس شعر کو ہم لوگ ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، اور وہ شعر مفتی سلمان اظہری کی زبان سے یہی نکلتی ہے اور دل سے بھی یہی آواز نکلتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھ دیا تو ان کے وجہ سے ATS والوں نے آیا اور اٹھا کر کے ان کو لے کر کے چلے گئے۔ لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک انسان آہ کر دیے تو وہ بدنام ہو گئے، لیکن قتل کرنے والے کا کوئی چرچا نہیں ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، پہلے اس سے مثال دیکھیے، اس کا ویڈیو دیکھیے آپ۔ مدرسے تو ہونے نہیں چاہیے، مدرسے تو ہونے نہیں چاہیے، جتنے بھی مدرسے ہیں انہیں بارود سے اڑا دینا چاہیے، اور جیسے چین کرتا ہے نا، مدرسے کے سارے ودیارتھیوں کو ایسے شیبروں میں بھیج دیا جانا چاہیے جہاں سے ان کے دماغ میں سے قرآن نام کا وائرس نکالا جا سکے۔ ابھی ویڈیو دیکھا ہے، یہ خبیث کا کہنا ہے کہ مدرسہ کو بم سے اڑا دیا جائے، مدرسہ میں بم رکھ کر کے اڑا دیا جائے، بارود سے اڑا دیا جائے، مدرسہ میں پڑھنے والوں کو اس جگہ پہ بھیج دیا جائے جہاں پہ اس کے دماغ کا علاج ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہندوستان کا ماحول دیکھیے، اگر کوئی ٹوپی یا داڑھی والا کوئی مدرسے میں پڑھنے والے لوگ یا پڑھانے والے کہیں راہ میں نکل جائے، راستے میں نکل جائے، تو ان کا بیگ چیک کیا جاتا ہے، ان کے لباس چیک کیے جاتے ہیں، لیکن جو انسان تلوار لے کر کے نکلتا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس خبیث کے بچے سے، یہ کہتا ہے میں قرآن کو بدل دیتا ہوں، میں قرآن کو بدل دوں، قرآن پڑھنے والوں کو مار دوں۔ ہندوستان کے ماحول یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو مار دیا جائے، مدرسہ کو ختم کر دیا جائے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن بنایا ہوا کسی انسان کا نہیں ہے، قرآن کو تیرے باپ نے نہیں بنایا بلکہ خدا پاک نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخرکار مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر کیا پڑھ دیا، ATS والوں نے آیا انہیں اٹھا کر کے لے گیا۔ لیکن یاد رکھیے، عاشق رسول کی زبان سے بس یہی صدا آتی ہے کہ مصیبت میں کسی نے جب پکارا یا رسول اللہ، مصیبت میں کسی نے جب پکارا یا رسول اللہ، ملا ہے آپ کا فوراً سہارا یا رسول اللہ، ملا ہے آپ کا فوراً سہارا یا رسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج یہ میڈیا والے ہو، کوئی پترکار ہو، کوئی رپورٹر ہو، نیوز والے ہو، اگر 4 چوری کرنے والے پکڑا جائے، اس میں سے 3 غیر ہو، 1 مسلم ہو، جس کا 10% اگر غلطی ہو، اسے ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کا ماحول، آج ہندوستان کا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ آج ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے والوں سے پوچھئے، جو کہتے ہیں ٹوپی والے آتنکوادی ہے، قرآن پڑھنے والے دیش کے غدار ہیں، مدرسہ میں پڑھنے والے دیش کے غدار ہیں، ان سے پوچھئے APJ ابوالکلام آزاد کون تھے، پاکستان کا ٹینک اڑانے والے کون تھے، ان سے پوچھئے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے کون تھے۔ وہ علماء کی جماعت تھی، وہ مولویوں کی جماعت تھی، وہ داڑھی والوں کی جماعت تھی، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی جماعت تھی۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے، بس عاشق یہی کہتا ہے میں جیوں یا مروں، یا رسول اللہ تیری کیا خاطر، یہ زندگی ملی ہے تیری خاطر، یا رسول اللہ یہ میری زندگی ملی ہے تیرے صدقے میں، آسمان ملا ہے تیرے صدقے میں،
زمین ملی ہے تیرے صدقے میں، گھر بار ملے ہیں صدقے تیرے صدقے میں، اولاد جو ہے یہ ساری چیزیں تیرے صدقے میں ہے۔ یا رسول اللہ دنیا کی ساری چیزیں آپ پہ نچھاور۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، تمامی حضرات دعا کریں۔ آج خانقاہ والے خاموش ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر انسان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ عاشق رسول تھے، وہ مجاہد اسلام تھے، وہ دین کے لیے لڑنے والے تھے، دین کے سپہ سالار تھے۔ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے ضرور دعا کریں، ضرور دعا کریں، ضرور دعا کریں۔ مفتی صاحب کا یہ شعر سنیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان پہ کیس ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے دعوت نیتا کبھی لوگ ایسے بھی ہیں جو آج نبی کی شان میں گالیاں بکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی FIR نہیں ہوتا ہے، کوئی کیس درج نہیں ہوتا ہے، کوئی پولیس چوکی تھانے والے دوڑنے نہیں آتے ہیں۔ لیکن میرے علماء کرام نے ایک شعر کیا پڑھ دیا، ATS والوں نے اٹھا کر کے لے گیا۔ یاد رکھیے گا، بھارت ودھی گتیودھیوں میں لپت پاکستانی آتنکوادیوں کے اشارے پر بھارت میں تحریک لبیک کے پیٹرن پر سامپردائک ودیش کو بڑھانے کا کاریہ کرنے والا سلمان اظہری، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے غزوہ ہند کے پروجیکٹ پر کاریہ کر رہا تھا، جس کے سمبندھ میں صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن کے دوارا لگاتار آواز اٹھائی جا رہی تھی اور اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ ویکتی دھارمک سماروہ کی آڑ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے اور نوجوانوں کے اندر دیش کے پرتی نفرت اور سامپردائک ودیش کی بھاونا کو بڑھا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں کے دوارا اس مولوی سلمان اظہری کے دوارا پورے بھارت میں سینکڑوں سبھائیں کر کے زہر اگلنے کا کام کیا گیا ہے۔ اس کے سمبندھ میں گجرات کے جوناگڑھ میں سلمان اظہری کے خلاف ایک FIR درج ہوئی اور سلمان اظہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سلمان اظہری کی گرفتاری کا صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن سواگت کرتی ہے، کیونکہ ایسے آتتائی تتو جو دیش میں سامپردائک ودویش کو بڑھاتے ہوں ان کو کسی بھی طریقے سے کھلے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے پورو بھی اس سلمان اظہری کے خلاف کرناٹک کے ہبلی اور دھارواڑ میں آدھا درجن سے ادھک دنگے بھڑکانے کے مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ مصر سے شکشا پراپت یہ ویکتی مسلم بردرہڈ کی وچاردھارا پر کاریہ کرنے والا ہے اور یہ بھارت میں حماس جیسی ویوستھا کو لانا چاہتا ہے اور غزوہ ہند کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن نے کئی بار اس ویکتی کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہم نے آج پنہ ایک پتر کیندری گرہ منتری کو اور گجرات پردیش کے مکھیہ منتری اور DGP کو لکھا ہے۔ ہم مانگ کرتے ہیں کہ سلمان اظہری کو UAPA میں نرد کیا جائے اور اس کے پاکستانی کنیکشنوں کی جانچ کی جائے اور ساتھ ہی اس کے جو अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए। और आपने अभी देखा इसमें एक टोपी और दाढ़ी वाले हजरत बैठे हैं जो अपने आप को सूफी कहला रहे हैं और इनका कहना है, ये कह रहे हैं कि हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो ग़ज़वा हिंद का ऐलान कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों पे अल्लाह की लानत बरसे, ऐसे लोगों पे अल्लाह का अज़ाब आ जाए, ऐसे लोगों पे अल्लाह का कहर उतर जाए। आप सोच करके देखिए, जो दीन की बताने वाले हों, जो दीन की बातें बताने वाले हो, जो दीन का पैगाम देने वाले हो, आज उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आज अपनों से हम मजबूर हैं, आज अपनों से टूटे हुए हैं, आज अपनों ने मुझे तोड़ दिया है। मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों से दूर रखें। आप ज़रूर अपने उलमाए किराम की हिफाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और ऐसे लोग मिले तो इंशाअल्लाह इसे ज़रूर सबक सिखाया करें कि इंसान सूफ़ी नहीं हो सकता है, कभी सूफ़ी नहीं हो सकता है। अपने आप को खानकाही सूफ़ी कह रहा है, लेकिन इंसान कभी सूफ़ी नहीं हो सकता है। चेहरे से देखिए, अंदाज से पता कर सकते हैं इंसान सूफ़ी नहीं हो सकता है। एक उलमा के बारे में, एक मुफ्ती के बारे में, एक अच्छे आलिम के बारे में कह दे जो इंसान को भड़का रहा है,
جو اپنے قوم کے بچوں کو بھڑکا رہا ہے، غزوہ ہند کی تیاری کرا رہا ہے، اس کے بارے میں پاکستانی ایجنڈے کے بارے میں اس سے جانچ کروا لیجئے۔ افسوس، صد افسوس ہے، ایسے لوگ ہی جب قوم کے نکلیں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے انسان جو ڈھونگی بن کر کے اپنی آپ کو صوفی کہے، آپ یقین کر لیجئے کبھی ان کے باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہے، ان کے باتوں پہ یقین نہیں کرنا ہے، ان کے باتوں پہ نہیں چلنا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آخر میں اپنے علماء کرام کی حفاظت کے لیے ضرور دعا کرے، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور خاص بالخصوص مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔